الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے سروں کے تاج علماء کرام، سفید ریش بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، کافی دیر سے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں. خوشی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سب کہو الحمدللہ. جتنی دیر بیٹھے گناہ تو نہیں ہوا، جتنی دیر بیٹھے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے. اللہ اکبر. بادشاہوں کا بادشاہ، سب کی بادشاہت مٹ جائے گی، اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی. میرے بھائی اسامہ نے رابطہ کیا اور 1 سال پہلے ہمارے آپ کی اس مسجد کے خادم، اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے. مسجد کی خدمت پہ بات پہلے کروں گا، باقی بات بعد میں کروں گا. اللہ جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے ان کے جنتی ہونے کی بشارت تم دے دو. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں اور میں کوشش کروں گا، میری عادت ہے پہلی ملاقات آپ سے نہ واہ واہ کی ضرورت ہے نہ کسی کی. آپ دل کی کھڑکی کو کھول کے اپنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، میرا جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرے مولا آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ جائے کہ جس کے گناہ معاف نہ ہو.
میرا یہ دل کرتا ہے، میرے بزرگ بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، اور جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، تو جب سے عقل آئی گناہ کی زندگی میں پاؤں رکھا، گناہ ہی گناہ، تعدی اور زیادتی ہی زیادتی، غیبت ہی غیبت، حسد ہی حسد، اور نماز چھوڑنے کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنے کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور موت کو تو ہم بھول چکے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب فرمان کی برکت سے میرے مولا ان کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ سب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بیانات سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہر جمعہ کو آپ بیان سنتے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بیان سن رہا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، قرآن سن رہا ہے، ہر ایک کے پاس جس کو مرضی ہے سنے، وہ ایک بٹن دبائے تو ان کا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ فقدان یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے، ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی رونا چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں نے بھی رونا چھوڑ دیا، گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں نے بھی رونا چھوڑ دیا ہے۔ آپ یہ بزرگ سفید ریش بزرگوں سے پوچھو تو صبح صبح ان کے گھروں سے ان کی بڑی مائیں اور والدین صبح یا قرآن کی آواز آتی تھی یا رسول اللہ کے درود کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے گھروں سے صبح سویرے یا گانے کی آواز آتی ہے یا باجے کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ کے نافرمانی کی بات آتی ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، جس طرح مسجد میں بٹھایا میرے مولا، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک عورت ایمان لے کر آئی، اور ایمان بھی آقا پہ لائی، اور یہ وہ عورت ہے کہ جس کو ایک منڈی میں مارا گیا، ایک امیر شخص، اس کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہو گیا سارے لوگ جمع ہو گئے، ہار کہاں چلا گیا؟ عموماً غصہ بھی غریب پہ آتا ہے، امیر پہ نہیں آتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ عالم ہے، ہمیں بھی غصہ غریب پہ آتا ہے، امیر پہ نہیں آتا۔ جن کے بازو ہیں ان پہ غصہ نہیں آتا، جن کا پرسہا کوئی نہیں اس پہ غصہ آتا ہے۔ سب کو غصہ آیا، میٹنگ ہو گئی، کس نے چوری کی؟ اس امیر عورت کا ہار کس نے چھپایا؟ یہ ہوا، سب نے الزام اس غریب عورت پہ لگا گیا جو ایمان لانے والی تھی، اور میرے آقا کے شہر سے کوسوں دور تھی۔ الزام لگا، سارے لوگ آئے، اس غریب عورت کے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے جب ننگا کر دیا، یہ اپنے جسم کو چھپا کے بیٹھ کے رونے لگی، اے اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اکثر میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بات میں ضرور کروں گا کہ آج ہماری نظروں سے حیا ختم ہو چکی ہے، آج ہماری بہن اور بیٹی کی عزت ہمارے ہی ہاتھوں سے نیلام ہو چکی ہے۔ کالی کملی والے کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائیں گے ہم؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے کہ میں قبر میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، اور جب فرشتے آ کے سوال پوچھیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا؟ تیاری نہیں کی، تھوڑی دیر گزری، چیل آئی اور اس کے منہ میں وہ ہار پکڑا ہوا آ کے اسی محفل میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے اس عورت کو وہ ذلیل اور پریشان کر چکے تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، ہم سے تو زیادتی ہو گئی اس غریب عورت کے ساتھ۔ بڑے بڑے لوگ آئے، پوچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ہم سے زیادتی ہو گئی۔ وہ عقل مند تھی، اس نے مانگا اگر مجھے دینا ہی چاہتے ہو میرا راستہ چھوڑ دو،
میں مدینے میں جا کے کالی کملی والے کو ملنا چاہتی ہوں۔ کتنی عقل مند نکلی، کتنی سمجھدار نکلی، ساری کائنات کی مائیں اس عورت پہ قربان کر دوں۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا چھوڑ دو، کپڑے دیے، راستہ چھوڑ دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینے میں پہنچی، میرے آقا نماز پڑھا کے باہر آئے، میرے آقا کا دیدار کیا، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا، اور میرے آقا کا دیدار ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری آنکھیں تو بڑی گناہگار ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی میرے اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بزرگ بھائی نوجوان آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ زندگی میں آقا کا دیدار نصیب فرما۔ اور یار کہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ کشش ہوتی ہے، جس کے دل میں آقا کی محبت ہوتی ہے۔ ہم نے تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کی محبت میں رونا چھوڑ دیا۔ آؤ نہ 14 صدیاں پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آقا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے سارے خوش ہو جاتے ہیں میرے آقا آئے، تو مجھے مکہ کی وہ گلیاں یاد آ جاتی ہیں جن گلیوں میں میرے آقا کے پیارے جسم پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، اور بیٹی آئی روتی ہوئی۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھ دے، سب کی بیٹیوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما۔ بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، اونٹ کی اوجری پیچھے کر رہی ہیں، ہو نہیں سکتی، وزنی ہے، اور روتے ہوئے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو مار رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ساتھ کہنے لگی بتاؤ نا میرے والد نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی، کسی کا مال دینا ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے، کسی کے گھر گئے ہیں، کسی کا قرض دیا ہے، ساری باتیں گننے کے باوجود چیخ مار کے رونے لگی۔ اتنے میں قربانی دینے والے صحابی، اے اللہ صدیق اکبر سے سچی محبت فرما دے، بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے 11 ریشم کے کپڑوں کی دکانیں میرے آقا کی محبت میں قربان کر دی۔ ہماری محبت کیا ہے، ہم تو راتوں کو اٹھ کر رو نہیں سکے، یہاں تک کہ دیکھا کہ میرے جسم پہ اعلیٰ لباس لگا ہوا ہے، جا کے بازار میں فروخت کر کے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا پیارے صدیق یہ ٹاٹ کا لباس کیسے پہن کے آ گئے؟ اس سے پہلے دیکھا تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے میرے آقا کی محفل میں آئے۔ میرے آقا نے کہا جبرائیل نورانی لباس کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا میرے محبوب یہ لباس میں نے نہیں اتارا، آپ کے صدیق کی برکت سے آج سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ ہم نے کیا ماریں کھائی ہیں، ہمیں تو ماں کے گھر میں کلمہ مل گیا، ہمیں تو ماں کی گود میں قرآن مل گیا، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے یہ علماء مل گئے۔ آج جا کر پوچھو نا ان سے، صدیق اکبر نے اوجری پیچھے کی، سارے ظالم ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک مار نہیں کھائی، کروڑوں مارے صدیق اکبر نے کھائی ہیں میرے آقا کی محبت میں۔ یہاں تک کہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، پیارے بیٹے کافروں نے مارا ہے، یہ تھوڑا دودھ پی لیجئے۔ قربان جاؤ صدیق اکبر کی محبت میں، روتے ہوئے کہا اماں جی جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا۔ ماں نے پکڑا میرے آقا کے سامنے لے گئی، اس لیے صدیق اکبر نے کہا تھا نظر الی وجہک، میرے محبوب کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نظر صدیق اکبر کی ہو، چہرہ میرے محبوب کا ہو، میں دیکھتا رہوں، دیکھتے دیکھتے میری نظر بند نہ ہو، میں اپنے محبوب کا دیدار کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، 3 راتیں غار میں جولی میں سلایا۔ کان القرآن یفتح فی الریل، جیسے ریل میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے،
ایسے میرے محبوب کا پیارا چہرہ صدیق اکبر کی جولی میں رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اور ہوتا ہی آقا کا دیدار کیا، دیدار کرتے ہوئے کہا میرے محبوب میرا گھر اپنا نہیں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میرا یہاں پہ کاروبار کوئی نہیں، غریبوں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھنے والے میرے آقا، ساری کائنات کی ساری چیزیں، ساری کائنات کی اولیاء اتقیاء میں اپنے محبوب کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر بھی رسول اللہ عطا فرمائیں گے اور آپ کا خرچ بھی رسول اللہ عطا کریں گے۔ کمرہ دے دیا، اما عائشہ کے حجرے میں موجود ہیں، اور ایک دن کہنے لگی، امام بخاری یہ باب لے کر آئے اور کیا کہا، کہنے لگی شکر ہے چیل تیرا اللہ بھلا کرے، اگر تو ہار نہ چراتی، کافر مجھے نہ مارتے اور میرے کپڑے نہ پھٹتے تو میں رسول اللہ کے قدموں میں کیسے آتی؟ کاش ہے چیل تو مجھے مل جاتی، میں تیرے پاؤں کو چوم لیتی۔ صبح ہوتی شام ہوتی، صبح و شام جا کے مسجد نبوی کا جھاڑو دیا کرتی تھی، اور ایسا ایک دن وقت آیا میرے آقا کو وہ بوڑھیا صحابی نظر نہیں آئی۔ میرے محبوب نے پوچھا بلال جی میرے محبوب، فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آتی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ فرمایا آقا جی وہ 2 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما گئی، رات کا وقت تھا، ہم نے قبر کھودی، صحابہ نے جنازہ کیا، دفن کر دیا، میرے آقا خفا ہو گئے، پسینہ آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی کرو بلال، مجھے اس صحابیہ کی قبر بتا دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے قبر بتائی، میرے آقا 7 تیز قدموں سے گئے قبر پہ، میرے آقا نے صحابہ کو کھڑا کر کے اس صحابیہ کا جنازہ پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ، آپ کو پتہ نہیں اس کا وارث جہاں پہ کوئی نہیں تھا، اس کا وارث رسول اللہ ہے، اور آج میں مسجد کی خدمت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ صحابیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے بالا خانوں میں ٹہل رہی ہے۔ اللہ آپ کے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میرے آقا کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں میرے آقا دنیا سے رخصت فرما ہوئے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے آقا کی پیدائش بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کو تو جانور بھی پہچانتے تھے، میرے آقا کو تو پتھر اور ہر چیز اور درخت بھی پہچانتے تھے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر گئی۔ میری ماں نے منع کیا، میں بڑی محبت کرتی تھی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے لے کر گئی میں نے کیا دیکھا، سارا دن بکریوں نے چارہ نہیں چرا، میرے محبوب کے چاروں طرف بیٹھ کر میرے محبوب کا دیدار کرتی رہی ہیں۔ اور حضرت شیمہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، جو بیڑیا آ کے بکریوں کو کھا جایا کرتا تھا وہ آج آ کے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی راکھی کر رہا ہے۔ فرمایا شام ہوئی، میں پریشان ہو گئی، گھر میں اس حالت میں آئی، ماں کہے گی بکریاں بھوکھی لے کر آئی ہو، یہ دودھ تھوڑا دیا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب گھر میں آئیں بکریوں نے دودھ بھی اتنا زیادہ دیا، اس سے پہلے اتنا زیادہ دودھ کبھی بکریوں نے نہیں دیا ہے۔ اور آقا کی محبت ہے، ہمیں سب کچھ ملا آقا کی محبت میں۔ میرے نوجوان ساتھیوں بڑی راتیں ہیں، رات کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مصلی بچا لیں، چاروں طرف دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے موبائل کو بند کر دیں، اپنا رابطہ میرے رب سے ملا دیں، اور ملا کے کہیں رب العالمین مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا خطا کار، مجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں ہے، مگر آج میں 2 آنکھوں سے آنسو بہا کر
اے اللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کو رسول اللہ کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی، ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودی ایک ہرنی کو شکار کر کے جا رہا ہے، میرے آقا کے پاس سے گزری تو ہرنی نے شور مچا دیا، میرے آقا تیز قدموں سے آگے ہوئے، اس کو کہا رک جاؤ، یہ ہرنی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا کبھی جانور بھی بولے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں جانوروں کی بھی بولی سمجھتا ہوں، یہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ یہودی رک گیا، میرے آقا نے اس ہرنی کی رسی پکڑی، اس کی پیٹھ پہ نبوت والے ہاتھ پھیرے، ہرنی روتی روتی چپ ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنے پیارے کان مبارک اس کے نزدیک کیے، ہرنی روتی ہوئی کوئی بات کر رہی ہے، میرے آقا مسکرا کے یہودی کو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہی ہے پہاڑی کے پیچھے سے میرے 2 بچے ہیں، دودھ پلانے کا وقت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، چھڑا دیجئے۔ اے میرے محبوب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں واپس ضرور آؤں گی، مگر میرے بچوں کے دودھ پلانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا نے جب یہودی کو یہ بات کہی، وہ کہنے لگا کبھی جانور بھی واپس آئے ہیں، جانور بھی کبھی واپس آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑو تو صحیح، دیکھو یہ کیسے واپس آتی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے آقا کی باتیں چھوڑ دی، آقا کی محبت میں رونا چھوڑ دیا، ہم سے نمازیں چھوٹ گئی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہم کرنے لگ گئے، مسجدیں غیر آباد ہو گئی، ایک ایک انچ زمین پہ لڑنے والے ہم بن گئے۔ صحابہ کرام کے ایک گھر میں بکرے کی شری آئی، 7 گھروں سے پھر کے پھر اسی گھر میں آ گئی۔ اس صحابی نے پوچھا یہ بکرے کا سر یہ میں نے بھیجا تھا، میرے گھر میں کیوں آیا؟ جواب ملا، ہر صحابی نے سوچا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہو، میں نہیں کھاتا ہوں، میرا پڑوسی کھا لے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں مل جائے، دوسرا بھوکا ہو یا نہ ہو۔ میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ سے ہرنی کی رسی کو کھولا، وہ جاتے ہوئے 3 دعائیں دے کر گئی، دعائیں لمبی ہے بات نہیں کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ہرنی اپنے بچوں سمیت میرے آقا کے قدموں میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہودی کبھی ہرنی کو دیکھتا ہے، کبھی میرے آقا کو دیکھتا ہے، کبھی ان ہرنی کے بچوں کو دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے ہرنی سے پوچھا کیا ہو گیا تجھے، تو بچوں کو ساتھ لے کر کیوں آئی ہے؟ ہرنی کا جواب سنو میرے بھائیوں بزرگوں، ہرنی کہنے لگی میرے محبوب میں دودھ پلانے کے قریب تھی، میرے دل پہ چوٹ لگی کہ دودھ پلاتے پلاتے میں ماں ہوں، اولاد کی وجہ سے کہیں دیر نہ ہو جائے، میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میرے محبوب میں اپنے بچے آپ کے سامنے لے کر آ گئی، اس لیے لے کر آئی کہ دودھ آپ کے سامنے پلا کے اپنے بچے آپ کے حوالے کروں گی، آپ مجھے اس کے حوالے کر دینا۔ یہودی کو جب میرے آقا نے یہ بات سنائی، یہودی کو پسینہ آ گیا، کبھی ہرنی کو دیکھ رہا ہے، کبھی سرکار کے پیارے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دل کی حیت کو تبدیل کر دیا اور کہنے لگا میرے محبوبہ آج سے پہلے بڑی نفرت تھی، آج کا معجزہ دیکھ کر محبت آ گئی، ہرنی کو بھی چھوڑ دیجئے، بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے اور مجھے اپنا غلام بنا دیجئے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں نا۔ صحابیہ عورت آ گئی میرے آقا کے پاس، ساری رات مصلے پہ گزاری، اللہ اکبر، ساری رات مصلے پہ گزاری اور روتے روتے رات گزر گئی۔ گھر میں میرے محبوب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آقا نے چندے کے لیے مانگا ہے، چندہ دے دو، تبوک میں جانا ہے، بڑے کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ساری رات سجدے میں گزاری، صبح کی نماز پڑھی، اپنا معصوم بچہ پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کے سیدھی میرے آقا کے پاس پردہ کر کے چلی گئی۔ میرے آقا نے دیکھا عورت آ رہی ہے، میرے آقا نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ چیخوں کی آواز نکل گئی، محبوبہ ساری رات مصلے پہ گزاری، پاس کچھ بھی نہیں تھا قربانی دینے کے لیے، اے میرے محبوب ایک معصوم بچہ ہے یہ لے کر آ گئی ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا کروں گا ایسے، یہ تو معصوم بچہ ہے، ماں کی طرف سنو، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب میرا دل کرتا ہے
تیر آپ کی طرف آئیں، تلوار آپ کی طرف چلے، آپ ڈھال کی جگہ میرے بیٹے کو سامنے کر دے، میرا بیٹا چھلنی ہو جائے، میں بھی شہید کی ماں کہلانے والی بن جاؤں۔ اور ہماری محبتیں کیا ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، او نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ او میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سفید بالوں کو دیکھ لیں، اسی زمین اور دھرتی اور محلے میں اپنی جوانی انہوں نے بھی گزاری ہے، ہماری بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاس تو ایک جھولی خالی ہے، اللہ نے آپ سے ملاقات کا ذریعہ بنایا، کل حشر والے دن آقا کے سامنے جائیں تو میرے آقا کہہ دے مسجد میں بیٹھ کے میری محبت میں توبہ کی ہے، میرے اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر دے۔ اللہ کی قسم جب میرے محبوب سفارش کریں گے، او نوجوان بھائیو، اللہ کے سامنے رونا تو سیکھ لو۔ جب اللہ کے سامنے روئیں گے رسول اللہ کے آنسوں کو یاد کر کے، تو میرا اللہ بھی تو اللہ ہے نا، میرے اللہ کی ذات نے وعدہ کیا میرے محبوب آپ کے آنسوں کی برکت سے آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ کے توبہ کرے گا۔ میرے محبوبہ میری ربوبیت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، آپ کی امت کے ساری زندگی کے گناہگار کو میں معاف کر دوں گا۔ ہم معافی مانگنے والے تو بنے، ہم معافی مانگنے والے تو بنے، ہم اللہ کے سامنے رونے والے تو بنے۔ موبائل گم ہو جائے رونا آتا ہے نہیں آتا، مرغی گم ہو جائے تو رونا آتا ہے نہیں آتا، گھر کی دیوار گر جائے تو رونا آ جاتا ہے، کاش ہماری نماز رہ جائے تو ہمیں رونا آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، منافقین کی آیات اتر رہی ہیں، ایک صحابی روزانہ جلدی اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ پوچھ لیجئے کہیں یہ بھی تو انہی میں سے نہیں ہے۔ دوسرے دن میرے آقا نے آواز دی، صحابی کا ایک قدم مسجد نبوی کے باہر ایک اندر ہے، جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا سب صحابہ سے فارغ ہوئے، بلایا، جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ صحابی رسول رونے لگے، آقا جی منافق نہیں ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن ایک عذر ہے، ایک ہی چادر ہے میرے گھر میں جو میں اوڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے جاتا ہوں، میری بیوی اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے، ایک ہی چادر ہے گھر میں، دوسرا کپڑا کوئی نہیں، ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں، عید میں کئی جوڑے کپڑوں کے سلاتے ہیں، شادی کے کتنے جوڑے لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جس دکان پہ شادی کا جوڑا لے رہے ہوتے ہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے کوئی شخص کفن بھی لے رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی تو سوچا کرو میں شادی کا جوڑا لے رہا ہوں اور میرے ساتھ والا اپنی ماں کا کفن لے رہا ہے، اپنے والد کا کفن لے رہا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی کا کفن لے رہا ہے، اپنی بہو کا کفن لے رہا ہے، اپنی بیوی کا کفن لے رہا ہے۔ اس کو بھی ساتھ ایک ترچھی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، پھر پتہ چل جائے گا یہ دنیا کیا چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی جاؤ، نماز کو دیر نہ ہو جائے، عشق رسول ہے۔ صحابی کو دیر ہو گئی، صحابیہ نے اپنے دروازے کے پیچھے لکڑ رکھ کے رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ پورے محلے میں آواز آ رہی ہے۔ صحابی واپس آئے، میرے آقا کو کہا آقا جی میری بیوی دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ قربان جاؤں صحابیہ کے رونے پر۔ میرے آقا اپنے نبوت والے قدموں کے ساتھ چل کے دروازے پہ گئے اور میرے آقا نے اپنی نبوت والی چادر اتاری، اللہ اکبر، اس چادر پہ قربان ہو جائیں، آقا کی اس چادر پہ قربان ہو جائیں۔ چادر تو دور کی بات ہے، آقا کا پسینہ مل جائے، آقا کے قدموں کی دھول مل جائے تو قربان ہو جائیں۔ میرے آقا نے اپنی چادر اندر پھینک کر کہا میری صحابیہ تیرا رونا آج میرے رب کو اتنا پسند آیا، نماز رہی نہیں، تھوڑی سی دیر ہوئی، قضا بھی نہیں ہوئی، میرے رب کو اتنا پسند آیا، آج میرے رب نے آپ کو 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمایا ہے۔ ہم کبھی روئے ہیں؟ ہم کبھی نہیں روئے۔
تو ہمیں رونا کس بات کا؟ ہمیں گھر مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، ہمیں تو بھوک دیکھی نہیں ہے۔ تو بھوک میں صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک وقت کی آدھی کھجور ہمیں رسول اللہ دیتے تھے۔ کتنی کھجور؟ آدھی کھجور۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ آدھی کھجور بھی ہمیں نہ ملی، اور پھر ایسا دن بھی آیا کہ ہمیں کھجور کی گٹھلی چوسنا شروع کر دی۔ پھر ایسا دن بھی آیا کہ ہم نے دن کو کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایک صحابی بھاگتے ہوئے گئے، گر گئے، میرے آقا کے قدموں میں گر گئے۔ ہمیں اخبار پڑھنے سے موقع ملے تو ہم حدیث پڑھیں نا۔ صحابی گر گئے، میرے آقا نے فرمایا، اٹھایا نبوت والے ہاتھوں سے، تو دیکھا تو صحابی کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے سب صحابہ کو جمع کیا۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے میرے باپ نے بڑی مشکل سے کمائی کی ہے، بڑی مشکل سے مجھے پالا ہے، میں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے کپڑا اوپر کیا، فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب بھوک کا عالم دیکھا صحابی تڑپ گئے، بھاگتے ہوئے گئے میرے آقا کے پیارے صحابی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے بیوی سے پوچھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کاش جابر اس سے پہلے تو مر جاتا۔ تو نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ نے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تڑپ کے گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ بیوی نے کہا گھبراؤ نہیں، گھر میں ایک بکری کا بچہ موجود ہے، 6-7 صحابہ کھا لیں گے، آقا کو بھی لے آؤ، ان کے قریب کے 6-7 صحابہ کو بھی لے آؤ۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، خوشی سے واپس گئے، میرے آقا کے کان میں کہا آقا جی آپ بھی آپ اپنے 6 صحابہ کو بھی ساتھ لے آئیے، میرے پاس اتنا ہی بکری کا بچہ تھا، میں نے ذبح کر دیا، آپ میرے گھر میں کھانا کھا دیجئے، میں نے آپ کو بھوک کی حالت میں دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آج امت گناہ کر کے روزہ رسول پہ میرے آقا کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہے؟ کورونا ختم ہو گیا، اب دوسری بیماری ڈنگی کی شروع ہو گئی، پھر بھی ہمیں توبہ نہیں کی، منہ پہ ماسک تو چڑھا لے مگر حرام کھانا نہیں چھوڑا، منہ پہ ماسک تو چڑھا لیے، ماں کو ستانا نہیں چھوڑا ہے۔ ماں والوں، ماؤں کی قدر کرو، جن کی مائیں زندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسہ دو، اپنے والد کی پیشانی پہ بوسہ دو، بوسہ آپ دیں گے، ساری زندگی کی گناہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ سب سے بڑے پیر گھر میں ماں باپ ہیں، ماں دروازہ دیکھتی رہتی ہے، باپ کہتا رہتا ہے بیٹا پاس بیٹھے گا کوئی دل کی بات کرے گا، بیٹے کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ جب ماں باپ گزر جائیں گے پھر بڑی پریشانیاں آئیں گی۔ حضرت جابر نے جب میرے آقا کو کہا تو میرے آقا نے کہا بلال جی میرے محبوب اعلان کر دو سب صحابہ کو، سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر میں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا میں نے 6-7 آدمیوں کا کھانا تیار کیا، یہ 1400 صحابہ کا اعلان ہو گیا، بھاگتے ہوئے دوڑنے لگے۔ میرے آقا نے آواز دی جابر جی میرے محبوب میرے آنے سے پہلے ہانڈیا سے کپڑا نہیں ہٹانا، لیکن بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ بیوی کو کہا میں نے آپ کو کہا تھا صرف رسول اللہ کو بلاؤ، آپ نے کہا 6-7 اور صحابہ کو بلاؤ، میرے آقا نے سب کا اعلان کر دیا۔ وہ صحابی آپ کے ایمان پہ قربان جاؤں۔ حضرت جابر کو کہنے لگی کیوں پریشان ہوتے ہو، اعلان کس نے کروایا؟ فرمایا رسول اللہ نے کروایا ہے۔ کہنے لگی پھر بے غم ہو جاؤ، یہ کھانا بھی پورا ہو جائے گا، یہ روٹیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ دسترخوان لگا، میرے آقا بیٹھ گئے، بیٹھ کے ڈال کے دے رہے ہیں، نبوت والے ہاتھوں سے دے رہے ہیں،
پیارے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، وہ ہاتھ جو جنت سے اعلیٰ ہے ان سے دے رہے ہیں، جن ہاتھوں کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے دے رہے ہیں، جن چہرے کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے دے رہے ہیں، جن زلفوں کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے، میرے آقا بیٹھ کے خدمت کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی۔ ایسا بادشاہ کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا امیر المومنین کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ سارے صحابہ کھا رہے ہیں، سیر ہو گئے، میرے آقا نے کہا جابر کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی دو، اپنی بیوی کو بھی دو۔ ہم نے کھایا، پھر آقا نے کہا پھر کھاؤ، پھر کھایا، پھر کہا کھاؤ، پھر کھایا، پھر میرے آقا چلے گئے۔ میں نے ہنڈیا سے کپڑا اٹھایا، حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم جس طرح کا کھانا میں نے چھوڑا اللہ نے اسی طرح کا باقی رکھا ہوا تھا۔ آج دلوں میں رسول اللہ کی محبت آ جائے کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، گھر میں رسول اللہ کی سنت آ جائے کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، گھر میں قرآن کی تلاوت آ جائے کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ کا خطبہ بتاؤں، موت کی بات ہے نا، میرے آقا نے حجت الوداع کیا، اس سے پہلے کی بات بتاؤں۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے، سہارا لیا، سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک پہ نظر ڈالی، ایم پی اے نے نہیں، ایم این اے نے نہیں، وزیر اعظم نے نہیں، صحابہ قربان جاؤں آپ کو چہروں کو دیکھنے والے رسول اللہ ہیں۔ میرے آقا ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، نظر بر بر کے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک صحابی پریشان، آقا کیسے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے صحابہ بھی رونے لگے، آقا بھی رونے لگے۔ میرے آقا نے کہا میرے یارو، جی یا رسول اللہ، آپ کے اندر میں نے بڑا زندگی کا ایک وقت گزارا ہے، میرے لیے آپ نے قربانیاں دی، آئے ہائے ہائے، میرے لیے بچے قربان کیے، میرے لیے ماں باپ قربان کیے، میری محبت میں باپ کے مقابلے میں بیٹا آ گیا، میری محبت میں ماں کے مقابلے میں بیٹا آ گیا، یہاں تک کہ ماں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ صحابی تڑپ کر کہنے لگے اماں جی آپ سے بڑی محبت ہے، 7 دن ہوئے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اے میری ماں سن لے، آپ کی گستاخی تو نہیں کرتا مگر آپ جیسی 100 مائیں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے آقا رونے لگے۔ کہا میرے صحابہ آپ کے درمیان وقت گزارا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو سننا بات، میں نے کسی سے زیادتی کی ہو مجھے معاف کر دو۔ جو کافروں کو بھی دعائیں دینے والے، جو کافر میرے آقا کو تانا دے رہے ہیں، راتوں کو میرے محبوب مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اگر نہیں تو بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ دیکھا تو ایک دیہاتی صحابی پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ایک کونے سے کھڑے ہو گئے، آقا جی آپ نے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بات کرنی ہی تھی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ایک قدم بھی آگے گیا تو قدم توڑ دوں گا۔ حسن و حسین روتے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے اور محبت کرتے تھے میرے آقا، اور حسن و حسین جیسے بیٹے کائنات میں، اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بیٹوں کو بھوکا نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا آئے، اماں فاطمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچے رو رہے تھے تو میں حسن و حسین کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 جہاں کے سردار آگے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آئے، پوچھا بیٹی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ آقا بڑی محبت کرتے تھے حسن و حسین سے، کیوں رو رہے ہیں؟ اماں فاطمہ رونے لگی۔ شکوہ نہیں کیا کس آدمی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، نہیں 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 نہیں۔ فرمایا آقا جی علی المرتضیٰ بیمار ہیں، بخار کی وجہ سے کام پہ نہیں گئے، گھر میں کھانا نہیں پکا، حسن و حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھو جو گندگی کے ڈھیر سے گندا سیب اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا دیکھو۔ بازار میں جاتے ہوئے ان بچوں کو دیکھو جن کے ایک پاؤں میں جوتا تو ہے، دوسرے پاؤں میں جوتا نظر نہیں آتا۔ اپنی گلی میں اس معصوم بچی کو دیکھو
جس بچی کے پاؤں میں جوتا تو ہے اس کی چادر پھٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی قمیض پھٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے آقا رونے لگے، روتے ہوئے، اگر میرے آقا دعا کرتے تو جنت سے کھانا آ جاتا۔ میرے آقا اٹھے، حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک ران پہ بٹھایا، امام حسن کو دوسری ران پہ بٹھایا، قبال جاؤں، قربان جاؤں۔ بٹھا کے میرے آقا نے نبوت والی زبان باہر نکالی، اور زبان باہر نکال کے کہا حسین چوسو۔ حضرت حسین نے چوسنا شروع کیا، بیٹھ گئے، حضرت حسن نے چوسی، کھیلنے لگے۔ اماں نے بلا کے پوچھا بیٹو پہلے رو رہے تھے اب کھیلنے لگے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسین کہنے لگے اماں جی رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے اتنی میٹھی چیز نکالی کہ ہمارے سے پیٹ کو اللہ نے سیراب کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے آقا۔ حسن و حسین رونے لگے، آگے نہ ہمیں مار دو، رسول اللہ کے قریب نہیں آنا۔ حضرت صدیق روتے روتے بیٹھ گئے۔ آقا نے ایسی بات زندگی میں کبھی نہیں کی، آج ایسی بات کر دی کہ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ بھی رو رہے ہیں، سب صحابہ کی چیخیں نکل گئی، سارے نیچے دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے کہا اس کے لیے راستہ چھوڑ دو، صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ میرے آقا کو کہنے لگے وہ صحابی آقا جی جب آپ نے مارا تھا آپ کے پاس سوٹی تھی، میرے پاس سوٹی نہیں، بلال جی میرے محبوب سوٹی لے کر آؤ۔ حضرت بلال سوٹی کے لیے گئے، نرالا انداز دیکھو میرے بھائیو بزرگوں، سوٹی لے کر آئے، کان میں بات کرنے لگے۔ حضرت بلال نے کہا مجھے مار دو، میں وہ نبی سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے تپتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیتے، میری چربی اور خون سے انگارے بجھ جاتے، لیکن رسول اللہ کی محبت نہیں چھوڑی ہے، مار لو جتنا دل کرتا ہے۔ آقا نے دیکھ کر سمجھ لیا، فرمایا بلال چھوڑ دو راستہ۔ صحابی رو کر کہنے لگے آقا جی جب آپ نے مارا تھا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے۔ میرے آقا آگے ہوئے، کہا صدیق جی میرے محبوب میرا کپڑا اوپر کر دیجئے۔ کپڑا اوپر کیا، آقا نے ہاتھوں کا سہارا لیا، آگے ہو کر بیٹھے، صحابہ نیچے دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحابی غریب صحابی سوٹی کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، چیخیں نکل گئی، آ کے آقا کی مہر نبوت پہ منہ رکھا، بوسہ دے کر رونے لگے، پاؤں پڑ گئے آقا جی بکریاں چرانے والا غریب ہوں، بہت سے دنوں کے بعد آپ کو آ کے ملتا ہوں، دل پہ تمنا تھی مرنے سے پہلے آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، اور کوئی بہانہ نہیں ملا۔ صحابہ مجھے معاف کرنا، آقا جی مجھے معاف کر دینا۔ میرے آقا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آؤ، جس جنتی صحابی دیاتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اس غریب صحابی کو دیکھ لو۔ ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہم تو تکبر سے نہ معاف کرتے ہیں نہ معاف کرواتے ہیں۔ آقا نے خطبہ دیا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے سے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، کسی کا حق نہ مارنا، میرا پیغام دنیا تک پہنچا دینا۔ 4 باتیں کی، خطبہ دیا، اتنا لمبا خطبہ، 2.5 گھنٹے میرے آقا روتے رہے۔ واپس آئے، اپنی ماں کی پیاری قبر پر میرے آقا نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ماں بھی میرے آقا کی ماں ہے، دنیا والوں کی ماں نہیں، عام کسی انسان کی ماں نہیں، ہم اپنی ماں پہ قربان ہوتے ہیں، ساری کائنات کی مائیں آقا کی ماں پہ قربان کر دیں۔ 2.5 گھنٹے بیٹھے، میرے آقا نے اپنا سر مبارک قرآن پہ رکھا، روتے روتے آدھی رات گزر گئی۔ صدیق اکبر نے جا کر کہا آقا جی بس کر دیجئے، آپ کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، آپ اتنا روئے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا صدیق ماں کی بڑی یاد آئی ہے، جاؤ اعلان کر دو، کاش مجھ رسول اللہ کی ماں زندہ ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، 2 جہاں کے سردار کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز شروع کر دیتا، میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، میں نماز توڑ کے اپنے ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ واپس آئے، میرے آقا مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، کبھی مسجد نبوی میں کبھی صحابہ میں، سبھی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں،
ایک دن بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے میرے یارو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ وہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر دیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کون سا بندہ ہوگا، کس کے بارے میں کہا گیا؟ سارے گھروں کو چلے گئے، کونے میں بیٹھ کر رونے والے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ دیکھا فاروق اعظم نے کون رو رہا ہے، جا کر دیکھا تو صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ صدیق اکبر کہنے لگے عمر آپ کو پتہ نہیں چلا اس بندے سے مراد کون ہے؟ اس بندے سے مراد رسول اللہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے آقا آخری باتیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ ہم اپنی ماؤں پہ رو رہے ہیں، اپنے والد پہ رو رہے ہیں، صحابہ پہ کیا گزری، میرے آقا کو بخار آ گیا، اتنا تیز بخار غشی کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کس کے گھر میں باری ہے؟ ساری بیویاں سمجھ گئی آقا کے گھر رہنا چاہتے ہیں، چلو جی سب نے اپنی اپنی باری دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ کے گھر چلے گئے۔ فرمایا جب ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کے بازار بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، ادھر ادھر جانا بند ہو گیا، ہر کوئی رو رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، بچوں سے لے کر عورتوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک سے پوچھو کیوں پریشان ہو؟ آواز آتی ہے رسول اللہ بیمار ہے، رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھائی، آج مصلی خالی تھا، آج صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ اسی پریشانی کی حالت میں ہائے ہائے 17 نمازیں نہیں پڑھائیں۔ سوموار کا دن ہے، صبح طلوع ہو گئی، میرے آقا کے پاس پیاری بیٹی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے کہا میری بیٹی آپ کا مقام اتنا ہے، کل حشر کا میدان لگے گا، آپ اپنی سواری پہ بیٹھو گی، آواز آئے گی میدان محشر پہ جانے والوں اپنی نظریں نیچے کر لو کیونکہ میرے محبوب کی بیٹی گزر رہی ہے۔ مقام اتنا اعلیٰ ہے، شان اتنی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اما فاطمہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، پھر کہا بیٹی نیچے دیکھو، نہیں اوپر نہیں دیکھ رہی۔ آقا نے کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ فاطمہ کہنے لگی آقا جی جب سے پردے کی آیات اتری ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ کی بیٹی نے چاند کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آقا جی غیر محرم مرد بھی چاند کو دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھوں نظر ٹکرا جائے یہ رسول اللہ کی بیٹی کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ بھوک اتنی برداشت کی، اتنی بھوک برداشت کی، کئی دن گھر میں کھانا نہیں پکا۔ علی المرتضیٰ جو کا آٹا لے کر آئے، ہر ایک کے لیے ایک ایک روٹی پکی، چکی میں دانے پیسے، جو کی روٹی پکی، جو کی روٹی پکائی، ہر ایک کو دے دی۔ آدھی روٹی تھوڑی سی کھائی، اپنے کپڑے میں باندھ دی۔ علی المرتضیٰ نے پوچھا فاطمہ کھاتی کیوں نہیں ہو؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سنو میرے بھائیو بزرگوں، بیٹی کہنے لگی شاید میرے محبوب بھوکے ہوں، میں یہ روٹی اپنے آقا کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، دروازے پہ دستک دی، اندر چلی گئی۔ میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بیٹی کیوں آئی ہو؟ اپنی چادر سے اماں نے جب روٹی نکال کے میرے آقا کے سامنے رکھی اور روتے ہوئے کہا آقا جی 3 دن کے بعد گھر میں کھانا پکائے، میں نے سوچا شاید کہ میرے محبوب بھوکے ہو، ہم نے تو بھوک پیاس دیکھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی اللہ کی قسم آج 6 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ہماری جیب بھری ہوئی ہے، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں، ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، گھر کے 10 کمانے والے ہیں، کئی جوڑے کپڑے گھروں میں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت کی طرف دیکھ کر ہم میں سے آج تک کوئی رویا ہے آقا کھانا تو کھا رہا ہوں آپ کی بھوک بڑی یاد آتی ہے؟ کبھی یہ تو کہہ سکتے ہیں نا؟ کہتے ہیں نا اماں مجھے میری شادی تو ہوگی مجھے ماں بڑی یاد آتی ہے، کہتے ہیں نا ماں کی قبر پہ جا کے دولہا دعا کرتا ہے، مجھے شادی تو ہوگی والد بڑا یاد آتا ہے، میری شادی تو ہوگی میرا بھائی بڑا یاد آتا ہے، کہتے ہیں نا، سارے کہتے ہیں یاد کرنا چاہیے، گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی کہو
آج پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں، میرے محبوب مجھے آپ کی وہ بھوک یاد آ رہی ہے، میرے آقا مجھے وہ مدینہ کا وہ گھر یاد آ رہا ہے جب آپ کی بیٹی پھٹے ہوئے کپڑے میں آپ کے لیے وہ جو کی روٹی لے کر گئی اور آپ نے کہا میں نے 6 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا۔ میرے محبوب آپ کی وہ بھوک یاد آ رہی ہے۔ میرے آقا جب آپ راتوں کو اٹھ کے اتنا سردیوں میں روتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، آقا مجھے حدیث نے بتایا، صحابہ نے بتایا، میرے محبوب میری شکلیں بقا ہیں آپ کے ان آنسوں کی وجہ سے۔ آقا جب گھر میں سوتا ہوں ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے مجھے رات کی سردی کے وہ آنسو بڑے یاد آتے ہیں۔ آقا میں جب ہی دیکھتا ہوں آپ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں، میں تو آج سکون کی نیند سو رہا ہوں، آقا وہ آپ کا رونا بڑا یاد آ رہا ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا آقا جب کافروں نے آپ پہ حملہ کیا اور عہد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے پیارے دانت شہید ہو گئے، اویس کرنی آپ پہ قربان جاؤں۔ علی اور مرتضیٰ ملے اور کہا اویس کرنی ذرا کوئی بات تو بتاؤ۔ اویس کرنی نے ایک ہی بات پوچھی، علی بتاؤ میرے محبوب کے عہد میں کون سے دانت شہید ہوئے تھے؟ علی المرتضیٰ نے ہاتھ لگائے، سنو سنو، ہاتھ لگائے۔ اویس کرنی نے علی المرتضیٰ کی انگلی لی، اپنے سارے منہ پہ پھیری، فرمایا علی جب مجھے پتا چلا کہ عہد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے تو میں ایک ایک کرتے کرتے میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ میں نے کہا میرے محبوب کے دانت شہید ہو جائیں، اویس کرنی تو دانتوں کے ساتھ کھانا کھائے، یہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرا ایک اویس آئے گا جس نے ماں کی خدمت کی ہے، جو میرا صحابی ملے اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ فاروق اعظم نے چادر عطا کی میرے آقا کی، اویس کرنی رسول اللہ کی یہ آخری نصیحت ہے، یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کرتا دونوں آتا، یہ لے لو اور امت کے لیے دعا کرو۔ اویس کرنی کی چیخیں نکل رہی اور روتے ہوئے کہا میں کہاں، رسول اللہ کا کرتا کہاں، میں کہاں، عمر آپ کہاں، میں کہاں، علی آپ کہاں؟ فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، اویس کرنی تجھ پہ فاروق اعظم کے ماں باپ قربان ہو جائے، اٹھو دعا کرو، رسول اللہ نے آپ کو کہا میری امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو بیٹیاں یہ یاد کر کے تو رو لیتے ہیں نا بھائی، یہ تو رو لیتے ہیں۔ میرے آقا قرآن پڑھتے تھے، کافر آ کے گالیاں دیتے تھے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر آ کے تالیاں بجاتے ہیں، میرے آقا قرآن پڑھتے، یہ یاد کر کے تو رویا کرو نا۔ بہرحال میرے آقا نے بیٹی کے کان میں بات کی، بیٹی میرا آخری وقت ہے، تو سب سے پہلے جنت میں مجھے ملے گی۔ بیٹی رونے لگی، دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، توجہ کرنا، آخری بات کر رہا ہوں، بند ہوتا ہے کھل رہا ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے کون ہے دروازے پر؟ کبھی دروازہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کیا ہو گیا تجھے پتہ نہیں، میرے محبوب بیمار ہیں۔ آقا ہوش میں آئے، بیٹی کو کہا بیٹی کیا کر رہی ہو، کس کے ساتھ غصے میں بات کر رہی ہو؟ آقا جی دروازے پہ کوئی ہے، بولتا نہیں ہے۔ میرے آقا اوپر ہوئے، کہا بیٹی آج آپ کے ابو کے دروازے پہ وہ آیا ہے جو باپ سے بیٹے کو لے جاتا ہے پوچھتا نہیں ہے، جو ماں سے بیٹی کو لے جاتا ہے پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تو مقام ہے رسول اللہ کا، اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتے۔ اجازت دی، جبرائیل آ گئے، فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ آقا جی اللہ نے ساری جنت کو سجا دیا، آپ کی ملاقات کے حشاق میں میرا رب نے، میرے اللہ نے سب کچھ سجا دیا ہے۔ میرے آقا سہارا لے کر بیٹھے، امت والو، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تختی پہ بات لے کر جانا، کانوں کی لذت سے نہیں، محبت سے رو کر جانا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے جانا، شاید کہ آج کے آنسوں سے اللہ کسی بزرگ بھائی کی محبت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ورنہ گناہ اتنے بڑے ہیں، پہاڑوں سے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، زمین سے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، تعدی و ظلم کر بیٹھے ہیں۔ آقا نے کہا جبرائیل
मैं तो तैयार हूं, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का क्या बनेगा। जिब्राइल अमीन अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह जी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मतियों का क्या बनेगा। फरमाया जाओ जिब्राइल, मेरे महबूब को सलाम कहो और कहो मेरे महबूब, मेरे जलाल की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, आपकी उम्मत को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा और जब भी दुआ करेंगे मैं सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फिर जन्नत के बारे में सवाल पूछाया। फिर आखिर में कहा अल्लाह जी, मैं ये कहता हूं कि मेरा नाम लेने वाला कोई जहन्नुम में न रहे। तो मेरे रब ने कहा जा जिब्राइल, मेरे महबूब को कह दे मेरी रुबूबियत की कसम, जिसने एक मर्तबा भी मोहब्बत से तेरा कलमा पढ़ा मैं उसको जहन्नुम में नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं जन्नत में छोड़ दूंगा, जहन्नुम में नहीं छोड़ूंगा। ओ भाइयों, ये ना कहो हमसे हिंदू अच्छा है, ये ना कहो हमसे यहूदी अच्छा है, ये ना कहो हमसे काफिर अच्छा है, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस काबिल नहीं थे, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह माँ की गोद में कलमा दे दिया, अल्लाह माँ बाप मुसलमान दे दिए। हमारी जमात में एक साथी अफ्रीका के आए थे, मिले और रोने लगे, रोते रोते बैठ गए। कहने लगे मौलवी साहब आप तो मुसलमान हो, 7 नस्लें मुसलमान बता रहे हो, मैं तो वो आदमी हूं जिसका बाप भी कुफर की हालत में मर गया, जिसकी माँ भी कुफर की हालत में मर गई। मैं अपने माँ बाप को जहन्नुम में देखूंगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। आप खुश नसीब हो, आप जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अल्लाह ने कलमा दे दिया, अल्लाह ने कुरान दे दिया, अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत दे दी। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया मैं तैयार हूं। थोड़ी देर गुजरी, अली अल मुर्तजा आए, देखा मुसवाक कर रहे हैं। मेरे आका ने मुसवाक की तरफ देखा, अम्मा ने मुसवाक मांगी, उसको काटा, आका को दिया। मेरे आका ने फरमाया आयशा मैं मुसवाक नहीं कर सकता, अपने मुंह में मुसवाक करके मुझे दो। अम्मा आयशा ने मुसवाक की, मेरे आका को दी। मेरे आका ने मुसवाक की, फिर पानी मांगा, अम्मा ने पानी दिया। मेरे आका ने फरमाया आयशा पहले खुद पियो। अम्मा ने पहले पिया, फिर आका ने वहां मुंह लगा के पिया। जोली में है, इस्राइल अलैहिस्सलाम आगे इजाजत तलब की, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। मस्जिद की सफाई करने वाले हमारे बुजुर्ग भी चले गए, किसी ने नहीं रहना है। आका सहारा लिया, रूह कब्ज हो गया, यहां तक घुटनों तक पहुंचा। आका ने कहा इस्राइल तकलीफ हो रही है। आका दो जहां के सरदार, तकलीफ हो रही है। इस्राइल ने कहा मेरे महबूब, मेरे रब ने कहा मेरे महबूब को तकलीफ ना देना। सुनो बुजुर्गो, सुनो भाइयों, मेरे आका कहने लगे इस्राइल जरा रुक जाओ, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते फिर भी हो रही है। बताओ ने मेरे उम्मत के गुनाहगारों का क्या हाल होगा। ओ इस्राइल आज रसूलुल्लाह का ऐलान सुन ले, आज आप भी ऐलान करके जाओ या अल्लाह जो गुनाह हो गए तौबा करते ऐलान करते, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी का माल नहीं खाएंगे। मेरे आका ने फरमाया इस्राइल रुक जाओ, आज रसूलुल्लाह ये ऐलान करते हैं जितना मर्जी है मुझ पे जोर लगाओ मगर मेरी उम्मत के गुनाहगारों को तकलीफ ना देना। माँ के पास बच्चा हो, माँ मर रही हो, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। बाप के साथ पास इकलौता बेटा हो और बाप मर रहा हो तो अपने बेटे को भूल जाता है। रसूलुल्लाह बड़ी याद आती है, आका बड़ी याद आती है जब आपने कहा मुझ पे जोर लगाओ, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पे तकलीफ ना पहुंचाना। अल्लाह को प्यारे हो गए। सिद्दीक अकबर घर गए रहे थे, सहाबा रोने लगे, गलियों में निकल गए, हर कोई बेहोश हो रहा है। फारूक आजम ने तलवार उठा ली, जिसने कहा रसूलुल्लाह चल बसे मैं उसका सर कलम कर दूंगा। सिद्दीक अकबर घर से आ रहे हैं, रास्ते में एक मासूम बच्चे को देखा, बकरियां चराने वाला, बैठता है, रोता है, उठता है, चीखता है, फिर बेहोश हो जाता है। सिद्दीक अकबर ने पकड़ा, अपनी झोली पे रखा, बेटा किसने मारा है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है,
کیا ہو گیا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ آنکھیں کھول کر کہا صدیق اکبر رو نہیں رہا، آج تو میں یتیم ہو چکا ہوں، دو جہاں کے سردار نہیں رہے۔ صدیق اکبر فرماتے یہ وہ بچہ تھا، میرے آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، دیکھا تو سارے بچے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے لگائے ہوئے ہیں، یہ بچہ رو رہا ہے، پیچھے ہو کے رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا آقا جی نہ ماں زندہ ہے نہ والد زندہ ہے، مجھے کپڑے کون لگواتا، مجھے خوشبو کون لگواتا، میرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے پکڑا، انگلی سے پکڑا، نبوت والے ہاتھوں میں پکڑا، اپنے گھر میں لے آئے، کہا عائشہ اس کو غسل کرواؤ، اس کا ماں باپ کوئی نہیں، آج اماں عائشہ اس کی ماں ہے اور رسول اللہ اس کے والد ہیں۔ اماں نے غسل کروایا، ہائے ہائے ہائے، قسمت تبدیل بدل گئی، نسبت بدل گئی، عظیم نسبت مل گئی۔ غسل کروایا، غسل کروانے کے بعد کہا آقا جی چادر نہیں، کپڑا کوئی نہیں، کیسے اس کے جسم کو ڈھانپوں؟ میرے آقا نے اپنی کمبل کو پھاڑا، اپنی چادر کو پھاڑا اور اماں کو دیا، فرمایا عائشہ یہ میری چادر اس کے جسم پہ دے دو، انگلی سے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس بچے نے بچوں کے سامنے جاتے ہوئے آواز دی سنو آپ کے ماں باپ دنیا دار ہیں، اس یتیم کی آواز سنو، میرے والد رسول اللہ ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ وہ بچہ رو رہا ہے۔ وہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والوں آپ کو مبارک ہو، جو یتیموں کی پرسال حال ہوتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جو بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں بڑے بے خوش نصیب ہیں، جو طلاق شدہ بیٹی اور بہن کا خیال رکھتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو بد نصیب نہیں کہنا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر آئے، چہرہ انور سے کپڑا اوپر کیا، اپنا منہ میرے آقا کی چھاتی پہ رکھا اور اپنی ساری زندگی کے آنسو میرے آقا کے سینے پہ گرائے اور گراتے ہوئے کہنے لگے آقا جی بچپن کی دوستی تھی، بچپن کی دوستی کی لاج رکھی، آپ کا غلام بنا، صدیق کا پرسال ہاں کون ہوگا؟ مجھے اس امت کے صحابہ کی ذمہ داری دے کر چلے گئے، صدیق کس طرح دنیا میں وقت گزارے گا؟ وہ وقت آیا، صدیق اکبر ایک بوڑھیا کی خدمت کر رہے، فاروق اعظم نے پکڑا، دیکھ رہے 3 دنوں کے بعد تو صدیق اکبر نے اپنی جوتیاں بغل میں رکھی ہوئی کھانا لے کر جا رہے ہیں، فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئی، صدیق اکبر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اپنے بغل میں جوتیاں رکھ کے ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو رو کر کہا عمر میں آقا کے پاس بیٹھ کے پڑھنے والا آقا کا شاگرد ہوں، میں نے دیکھا ایک بوڑھیا عورت جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج 1.5 سال ہو گیا میں رات کو اس کی خدمت کرتا ہوں، آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، امیر المومنین جوتی کیوں اتاری ہے؟ فرمایا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی کسی کو آئے اور اٹھ کر دیکھے کہ گلی سے کون جا رہا ہے، پاؤں سے بیرا نہ ہو کر ایک بوڑھیا جس کا پرسال کوئی نہیں اس کی خدمت کرنے والے رسول اللہ کے غلام صدیق اکبر ہیں۔ اوکاشا آئے، ہر مہینے کے بعد آتے میرے آقا کو ملنے کے لیے، آئے صدیق اکبر سے پوچھا آقا کہاں ملیں گے؟ صدیق اکبر رونے لگے اور روتے ہوئے بیٹھ گئے، روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، حضرت اوکاشا نے اپنا دودھ نیچے رکھا، سنو بزرگوں بھائیو، اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھی اور رکھ کر چیخ مار کر کہنے لگے اللہ جی جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرتا تھا وہ آج چلے گئے، آج اوکاشا دعا کرتا ہے کہ مجھے اندھا کر دیجئے، میں قیامت والے دن اٹھوں اپنے محبوب کا دیدار کروں اور مجھ سے میرے محبوب پوچھے تو میں کہہ دوں آقا آپ کا ہی آخری دیدار کیا تھا، آنکھوں کی نظر چلی گئی، آج آپ کا پہلا دیدار کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر اٹھے، ہاتھ پیچھے کیے، حضرت اوکاشا اندھے ہو چکے تھے، صدیق اکبر روتے ہوئے بیٹھ گئے، میں اوکاشا تو بڑا خوش نصیب ہے، میرے آقا کی محبت میں اپنی آنکھیں دے بیٹھا ہے۔ ایک بوڑھیا دوسرے دن میرے آقا کے گھر میں آئی،
अम्मा से पूछा इजाजत हो आका की कब्र मुबारक पे चली जाऊं। इजाजत दे दी गई। वहां पे पहुंची, मेरे आका के सराहने बैठी, अम्मा पास खड़ी हैं, उस बूढ़ी औरत को हिला रही हैं। वो दम तोड़ के अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अम्मा ने उठाया, अम्मा रोती हुई कह रही है, पेशानी पे बोसा देकर कह रही है, ओ बूढ़ी अम्मा तू बड़ी खुश नसीब है, रसूलुल्लाह की जुदाई ने तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। अम्मा फातिमा ने हजरत अनस को बुलाया, 40 साल मेरे आका की खिदमत की, अनस जरा मेरे करीब आओ ना, किन हाथों से मेरे महबूब के प्यारे रोजे पे आपने मिट्टी डाल दी, तरस नहीं आया। हजरत अनस बैठे, ऐसे बैठ के रोए के बेहोश हो गए। जिस ऊंटनी पे मेरे आका बैठते थे, साहबा फरमाते हैं ऐसी रो रही थी जैसे कि बच्चा अपनी माँ के पास जाके दूध के लिए रोता है। जिस गद्दे पे मेरे आका सवार होते थे, रोते रोते मदीना की गलियों में फिरते फिरते एक कुएं में छलांग लगा के मर गया और ये आवाज देकर बता गया, उम्मत वालों रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। उसने अपने आप को कुर्बान करके मुझे और आपको सबक दिया है। दिया है ये नहीं दिया है? ये भाई भी फौत हुए, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। अल्लाह हम सब के माँ बाप को जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। अल्लाह सबका बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह इन उलमा की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। जी मौत तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने हयात और जिंदगी इसलिए भी कि बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। मेरे और आपके अमल तो खोखले हैं मेरे भाइयों। एक जिंदगी का सजदा मैं अपना देखता हूँ, कोई एक सजदा भी नहीं जो खालिस मेरे अल्लाह की रजा की खातिर हो। कोई एक मुझे अपना सजदा नजर, आप नेक हो, आप अच्छे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और उलमा बैठे हैं, सबसे ज्यादा पूछ भी हमसे होगी। सबसे ज्यादा ये मिंबर पे बैठ के वाह वाह नहीं है, ये बड़ी मुश्किल जगह है। अल्लाह इसकी पासदारी की तौफीक अता फरमाए। ये मुसल्ला ऐसा ही नहीं है, ये रसूलुल्लाह की विरासत है। अल्लाह इसके ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे गुनाह हो चुके हैं, अब माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे भाई उसामा, उनके सारे खिदमतकार, अहले मोहल्ला, इस मस्जिद वाले, अल्लाह सबको अजर जजील अता फरमा। मगरब से अभी तक बैठे हुए हैं, बहुत मोहब्बत से बात सुनी है, मेरे दिल में जुआई मैंने की है। अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला आज इन बुज़ुर्गों के सफ़ेद बालों की वजह से, इन नौजवानों की जवानी की वजह से, हमारे इन उलमा की बरकत की वजह से आपके घर में बैठे हैं, झोलियाँ खाली हैं। मेरे अल्लाह गुनाहों की गठलियाँ लेकर आए हैं, अल्लाह गुनाहों की गठलियाँ लेकर आए हैं। आज इस महफिल की बरकत से अल्लाह गुनाह तो बड़े हैं, आका के आंसू याद आ गए, आका का रोना याद आया। अल्लाह आपने कस्में उठाई थी, मेरे महबूब मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह आपकी कस्में बड़ी सच्ची हैं, हम झूठे हैं, हमारा दिल झूठा है, हमारी ज़ुबानें झूठी हैं, हमारी आंखें झूठी हैं, आपकी कस्में सच्ची हैं, लाने वाले जिब्राइल सच्चे हैं, रसूलुल्लाह बिल्लाही वो सच्चे हैं, सच्चों के सरदार हैं। अल्लाह इन कस्मों की बरकत से आज हम सब के गुनों को माफ़ फरमा। हम तौबा करते, हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह सब का बैठना कबूल फरमा, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु। दो जानू होकर बैठे भाई, दो जानू होकर बैठे, दो जानू। ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या फ़आलुल लिमा युरीद असअलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाह एक बहुत बड़ा मजमा काफ़ी देर से आपके घर में बैठा है। ये सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग जिन्होंने अपने सफ़ेद बाल लेकर आए हैं, ये नौजवान अपनी जवानी का खून लेकर आए हैं। या अल्लाह ये उलमा काफ़ी देर से बैठे हैं। अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं, पल्ले नेकी नहीं, गुनाह ही गुनाह है। बचपन से लेकर आज तक तहद्दी तहद्दी है, जुल्म ही जुल्म है, बेनमाजियाँ हैं, ग़ीबत है, हसद है, बुखल है। अगर तौबा के बगैर मर गए हम रसूलुल्लाह के सामने कैसे जाएंगे, सहाबा और अहले बैत के सामने कैसे जाएंगे, हम कब्र में कैसे जाएंगे। अल्लाह कब्र तो कीड़ों का घर है, सांपों का घर है, बिच्छुओं का घर है, अंधेरी कोठड़ी है, उसकी तैयारी ही नहीं की।
قرآن تو ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ چٹائیاں ہیں، یہ کارپیٹیں ہیں، بہترین گھر ہیں، بہترین پانی ملا ہوا۔ میرے آقا کو تو پانی بھی نہیں ملتا تھا، صحابہ کو پانی بھی نہیں ملتا تھا، ہمیں تو پانی مل رہا ہے، ہمیں تو بجلی مل رہی ہے۔ جب میرے آقا دنیا سے گئے، اماں فرماتی ہیں میرے گھر میں تیل نہیں تھا کہ میں دیے میں ڈال کے اپنے محبوب کے پاس رکھوں۔ میرے آقا جب دنیا سے گئے، گھر میں تیل نہیں ہے۔ ہماری تو فوتکیوں میں بھی روسٹ چلتا ہے، بریانیاں چلتی ہیں۔ یا اللہ ہم تو وہاں بھی بھوکے نہیں رہتے۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، ظلم کر بیٹھے، زیادتیاں کر بیٹھے۔ خالی چولی ہے، میں حویلیہ سے آیا۔ یا اللہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ علماء ہے، یہ سفید ریش ہے، یا اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے میرے رب کا فرمان ہے، سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے ساری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ سارے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کی جن کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ان کو اور سب کی توبہ قبول فرما، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما۔ اللہ اسی طرح ہمیں جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ یہ نہ ہو یہ جنت میں ہو اور ہم جہنم میں چلے جائیں اور یہ پوچھے کدھر چلے گئے ہو، ہم اپنے گناہ کے۔ یا اللہ یہ دنیا تو گزر جاتی ہے، کوٹھیوں والوں کی بھی گزر رہی ہے، جھونپڑیوں والوں کی بھی گزر رہی ہے، ان کی بھی گزر رہی ہے جن کے پاس اتنا مال پتہ ہی نہیں، اور ان کی ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں۔ یہ تو گزر رہی ہے میرے مولا، نصیب ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ کافی دیر سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اقربا، یا اللہ ددیال میں ننیال میں سب کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان سب خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، کورونا سے محفوظ فرما، ڈنگی سے محفوظ فرما۔ یہ ڈنگی کورونا کچھ بھی نہیں، آپ ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ جی آپ ناراض ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس جوان والی توبہ کرتے ہیں جس کو سب نے نکال دیا اور جنگل میں جا کر کہا اللہ معاف کر دے، پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ معاف کرے پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر معاف کر دے تو آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم اس نوجوان کی توبہ کرتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی امتی ہے۔ یا اللہ آقا کے آنسوں کے طویل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ قرض دار ہے، قرض سے خلاصی عطا فرما، گھروں میں بے اتفاقی اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے پروگرام کیا یا اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما، آپ سے ملاقات کا شرف بخشا، انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ ہمارے جو بھائی مسجد کی صفائی کرنے والے اس دنیا سے رخصت ہوئے، میرے آقا کا دیدار نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو عزت کی زندگی، شہادت کی موت، عزت کی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ میل کے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ نظروں کا گناہ، غیبت کا گناہ سب کو محفوظ فرما، سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرما، سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ قادیانی بڑا ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ اور ناموس کے لیے ہم سب کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس وقت موت آئے ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ۔